السلام علیکم ناظرین، میرا نام عطیب رضوان ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو مرڈر آف ہسٹری کے چیپٹر نمبر 1 کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 کا پہلا ٹاپک پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور ضرور سمجھیے گا، یہ بہت اہم کتاب ہے۔ آئیے، اور بہت پاورفل کتاب ہے۔ لیجیے چیپٹر 1 دی پریسکرائبڈ myths۔ So here we will start from the prescribed myths. So guys, today we will learn its first page. I will tell you the translation of this English. Okay, so listen carefully, be careful. So let us start. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کام آسان ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ In every country, the textbook is the primary implement of education at the school and pre-university stages of instruction. اچھا، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر کنٹری میں، ہر ملک میں ایک ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم مانی جاتی ہے، اسکول کے لیول پر بھی اور یونیورسٹی سے پہلے والی جو سٹیجز ہیں انسٹرکشن کی، یعنی کہ ایف ایس سی، اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں جا کر بھی جو کتابیں ہیں اہم ہی ہوتی ہیں، ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اب آگے، ان پاکستان اٹ از دی اونلی انسٹرومنٹ آف امپارٹنگ ایجوکیشن آن آل لیولس۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ صرف ایک واحد انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ہر لیول پر۔ اب آگے انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہوئی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بیکاز دی ٹیچر اینڈ دی لیکچرر ڈونٹ ٹیچ اور لیکچر بٹ ریپیٹ وٹ اٹ کنٹینس۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر اور لیکچرار ہے وہ اسے پڑھاتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا لیکچر یعنی کہ سمجھاتے، بلکہ وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں جو بھی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اور اس آگے دی اسٹوڈنٹ از انکریجڈ اور سمپلی آرڈرڈ ٹو میمورائز اٹس کنٹینٹس۔ مطلب کہ اس طالب علم کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے کہ، اور اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کتاب میں لکھا ہے اسے رٹے، اسے اپنے دماغ میں بٹھائے۔ اب آگے، فردر فار دی ینگ اسٹوڈنٹ دی ٹیکسٹ بک از دی موسٹ امپورٹنٹ بک ان ہز لٹل ورلڈ۔ انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے کہ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ، ایک نوجوان طالب علم جو ہے، اس کے لیے کتاب اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں جس میں وہ ابھرنا چاہتا ہے، اس میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آگے اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ he is forced to buy it, he carries it to the classroom every day, he has to open it before him when the teacher is teaching۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو فورس کیا جاتا ہے، اسے زبردستی کہا جاتا ہے کہ وہ اسے لازمی خریدے اور اسے ہر روز کلاس روم میں لائے، اور جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اسے کھول کر بیٹھے۔ آگے، he is asked to learn portion of it by rote۔ 1 منٹ، چلیں چھوڑے، فی الحال مجھے سمجھ تو آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اینڈ ہی از گریڈڈ بائی دی کوانٹٹی آف اٹس کنٹینٹس دیٹ ہی کین ریگرگیٹیٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کتاب کے اس فلاں پورشن کو لکھ کر یاد کرے، اور پھر اینڈ پر جا کر جب رزلٹ کمپائل ہوتا ہے تو اسے اس کتاب میں جتنا کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے اس میں سے اسے کتنا آتا ہے، کتنا وہ حاصل کر سکتا ہے، کتنا وہ اپنے دماغ میں بٹھا سکتا ہے، اس کے مطابق اسے گریڈ دیا جاتا ہے۔ اب آگے ناظرین نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں اس پیج کے۔
The ultimate supremacy of the textbook is confirmed by its official provenance. Since the early 1960s, the planning, preparation, and publication of all textbooks for classes 1 to 12 are the responsibility of the textbook boards, of which there is one in each province. अब इन्होंने ये कहा है कि जो उनसे एक टेक्स्ट बुक की अल्टीमेट सुप्रीमेसी है वो इस बात से कंफर्म की जाती है जो कि उनके ऑफिशियल प्रोविनेंस होते हैं, यानी कि एक पंजाब में एक टेक्स्ट बुक के नाम से सरकारी इदारा कायम कर दिया जाता है जो पूरे पंजाब में, जैसे कि पंजाब में आप देख लें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये पूरे पंजाब में किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी करता है और इन पर नज़र रखता है, इनको छपवाता है। सही है गाइस। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट बुक है इसकी अल्टीमेट सुप्रीमेसी इसके अपने एक सरकारी पंजाब या जो कोई भी सूबा है, हर सूबे में एक सरकारी इदारा है उसके मुताबिक की जाती है। अब जो अगली लाइन मैंने पढ़ी थी वो ये है कि 1960 से अब तक जो प्लानिंग और तैयारी और जो 1 से 12 क्लासेस, यानी कि 1 से लेकर 12 क्लासेस तक जितनी भी प्लानिंग, प्रिपरेशन और पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक हैं, सही है, 1960 से अब तक उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को होती है, ठीक है, जो कि एक तो हर एक पंजाब में होता है, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसी तरह मुख्तलिफ सूबों में ये टेक्स्ट बुक बोर्ड बना दिए गए हैं जो इनकी पब्लिकेशन, प्रिपरेशन और प्लानिंग के ज़िम्मेदार हैं। These bodies are created and controlled by the Provincial Department of Education and their personnel कहते हैं एक पार्टी को, पार्टी जो एक काम मिल कर ही उसे पर्सोनल कहा जाता है, is recruited from the Provincial Education Service। अब उन्होंने ये कहा है कि जो बॉडीज़ हैं जो तैयार की जाती हैं, मतलब इनका कहने का ये है गाइस कि ये जो सी किताबें हैं ये एक पंजाब के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंडर जो है उनके कंट्रोल में होती है और उन्हीं के मुताबिक वो बनाई जाती है जैसे वो कमांड देते हैं, और जो उनमें काम करने वाले बंदे हैं, पर्सोनल, एक टीम जो होती है वो जो है एक तख्लीक कर दी जाती है। कहाँ से तख्लीक की जाती है, किस सर्विस से, तो वो सर्विस का नाम है प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस। आगे, देयर टेक्स्ट बुक्स आर जनरली रिटन बाय अ टीम ऑफ ऑथर्स। अभी इन्होंने ये लिखा है कि इनकी जो सी टेक्स्ट बुक है वो एक बंदा बैठकर नहीं लिखता, वो एक पूरी टीम होती है जो एक बुक लिखती है, मिलकर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ डिलीवर करती है। एक मेज़ पर बैठते हैं वो सारे टीम के बंदे, वहाँ पर अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, इम्पोर्टेंट और काम के आइडियाज़ लिखते हैं और उनको उस किताब में शामिल करते हैं ताकि उनकी जो जनरेशन है जिसके लिए वो किताब लिख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आगे चलते हैं गाइस। देन करेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय अनदर पर्सन or a group of person and finally edited by another individual। जी गाइस, अब ये कह रहे हैं कि जब वो लिख दी जाती है फिर उसके बाद वो एक टीम को दी जाती है और वो टीम क्या होती है कि उसको मॉनिटर करती है, उसको देखती है, उसमें छांटी करती है कि कहीं से कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं है, उसकी सही तरीके से प्रिंट करती है, अगर कहीं से कोई लाइन गलत लिख दी गई है उसको दोबारा से एडिट करके दुरुस्त करती है। और जब ये सारा काम हो जाता है, हाँ गाइस मैंने एक चीज़ गलत बोली है कि प्रिंट करने वाला, वो एक्चुअली नहीं बल्कि सॉरी ये मैं एक जोक मार रही हूँ बीच में,
یہ پرنٹ بھی جو کروائی جاتی ہے کتابیں پرنٹڈ اور ایڈیٹنگ وغیرہ، یہ ایک سنگل بندہ کرتا ہے. باقی جتنی بھی اس کے اندر اصلاح وغیرہ ہوتی ہے اور اس کو سپروائز کیا جاتا ہے وہ ایک ٹیم کرتی ہے، وہ بھی ایک بندہ نہیں کرتا. Then the manuscript is submitted to the National Review Committee of the Ministry of Education of the Government of Pakistan, which checks its accuracy and approves of its ideological content. ناظرین، یہ جو میں نے لائن بولی ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے، اس کتاب میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن، وہ ساری کی ساری لکھا ہوا جو مادہ ہے، ڈیٹا ہے، وہ سبمٹ کروا دیا جاتا ہے. کس کو سبمٹ کروا دیا جاتا ہے؟ جو پاکستان میں حکومت ہے اس کی ایجوکیشن کی نیشنل ریویو کمیٹی آف دی منسٹری، یعنی کہ اس کی ایجوکیشن کی وزارت جو ہے اس کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل ریویو کمیٹی، اس کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، جو کہ اس کی ایکوریسی کو چیک کرتی ہے کہ اس میں کتنی % ایکوریسی ہے، اور جو اس کی آئیڈیولوجیکل کنٹینٹ کو اپروو کرتی ہے. اب آئیڈیولوجیکل کیا ہے؟ ویسے آئیڈیولوجیکل ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جیسے کہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے غائز آئیڈیولوجیکل کا ایک تخلیق کردہ انفارمیشن. آئیڈیولوجیکل آگے اگر ہم جائیں، when the book has been published it is prescribed by the provincial government as the sole textbook for the relevant class in all the schools of the province. Now guys، اس لائن میں انہوں نے کہا ہے کہ جب بک پبلش کر دی جاتی ہے پھر ایک اور ادارہ ہے پروونشل گورنمنٹ، یہ ادارہ نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ ہے، ایک صوبے کی اپنی گورنمنٹ، جیسے پنجاب ہے اس کی ایک اپنی گورنمنٹ ہے، یہ پھر اسے تجویز کرتی ہے کہ یہ بک اب خریدی جانے کے قابل ہے، اب یہ خریدنے کے قابل ہو چکی ہے، آپ اسے خرید سکتے ہیں. اور کس کلاس کے لیے آپ خرید سکتے ہیں، اور اسکول تو یہ ہر تمام کے تمام اسکولز میں جاتی ہے، سرکاری اور پرائیویٹ. بس یہ انہوں نے پریسکرائب کرنا ہوتا ہے، تجویز کرنا ہوتا ہے کہ یہ بک اب آپ خرید سکتے ہیں. صحیح ہے. آگے، ایچ کاپی آف دی بک کیریز نیمز آف آتھرز، سپروائزرز اینڈ ایڈیٹرز. دی imprimatur آف نیشنل ریویو کمیٹی. دی آفیشیل نوٹس، جو کہ تیسرا پوائنٹ ہے، آفیشیل نوٹس دیٹ اٹ از دی اونلی پریسکرائبڈ ٹیکسٹ بک. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے ناظرین، یہ آپ غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کہ ایک بک کی جون سی ہر کاپی ہے، ہر پرنٹڈ کاپی، وہ یہ 3 پوائنٹس اپنے اندر رکھتی ہے، بلکہ مینشنز بھی ہوتے ہیں اس کے پہلے پیج پر. اگر آپ دیکھیں تو غائز پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے غائز کہ اس کے اوپر مینشن ہوتے ہیں آتھر، سپروائزرز اور ایڈیٹرز کے نیم. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نیشنل ریویو کمیٹی جو پاکستان کی ہے اس میں ایک عہدہ ہے امپریمیچور کے نام سے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کی ایکوریسی چیک کی ہے. اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آفیشیل نوٹس دیٹ اٹ از دی اونلی پریسکرائبڈ ٹیکسٹ بک. غائز آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک بک کے سٹارٹنگ والے پیجز میں سے کسی ایک پیج، یعنی کہ سٹارٹنگ والے 1 to 3 پیجز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ انفارمیشن وغیرہ لکھی ہوتی ہے، آتھر، ایڈیٹر کے نیم، سپروائزرز کے نیم، امپریمیچور کے نیم، اور یہ آفیشیل نوٹس بھی وہی ہوتا ہے. آفیشیل نوٹس کیا ہوتا ہے، کس بارے میں ہوتا ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک تجویز کردہ کتاب ہے، اسی میں سے آپ کے بورڈ میں سے پیپر آنا ہے. کوئی اور کتاب لیں گے تو اس کی پنجاب یا کوئی اور صوبہ ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. کسی اور کتاب سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں،
لیکن پیپر بورڈ میں سے ہوگا. یہ اس تھرڈ پوائنٹ کا مطلب بتایا گیا ہے. آگے چلتے ہیں اپنے اس آج کے سیشن کے لاسٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اختتام کی طرف. اب میں اس کا آخری سینٹینس پڑھنے جا رہا ہوں. اس پہ issued by the chairman of the board that the students must not buy or use any additional textbooks. تو گائز اس لاسٹ سینٹینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ کتابوں میں تو یہ بھی مینشن کیا ہوتا ہے بورڈ کے چیئرمین کی طرف سے, جیسے کہ پنجاب کے بورڈ کا چیئرمین ہے, انہوں نے بھی کچھ کتابوں میں مینشن کیا ہوتا ہے. وہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ بک جو ہے یہ پڑھنا اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی ہے, اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کوئی اور ایڈیشنل بک نہیں خرید سکتا, نہیں بائی کر سکتا. وہ صرف یہی پڑھے گا, اسی میں سے تیاری کرے گا, اسی میں سے پیپر آئے گا. یہ بات ذرا اہم کہنا بھی ہے, کیونکہ ہم بورڈ کے پیپروں میں خلاصی وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو غائز اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہرگز نہیں یہ ہے کہ آپ وہ خلاصے نہ یوز کریں, نہیں کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک تجویز کردہ بک ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور ایڈیشنل بک نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل 5 کلاس کے لیے ایک میتھس کی بک تجویز کر دی گئی ہے, آپ وہی پڑھیں. 8 کلاس کے لیے ایک بک تجویز کر دی گئی ہے, آپ وہی پڑھیں. اس کے علاوہ کوئی اور بک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی بک آپ اس کے علاوہ نہیں خرید سکتے, کیونکہ بورڈ کا پیپر آخر اسی میں سے آئے گا جو بورڈ والوں نے آپ لوگوں کو کتاب ایشو کر کے دی ہے, پریسکرائب کر کے دی ہے. تو گائز آج جو ہم نے جتنا بھی پڑھا یہ ماشاءاللہ سے کافی انفارمیٹیو تھا, بہت انفارمیٹیو لیکچر رہا ہے. انشاءاللہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. یہ مرڈر آف ہسٹری ایک بک ہے, بہت ونڈرفل, بہت پاورفل. اس کا ہم نے چیپٹر 1 کا آج شروعات کیا ہے, آغاز کیا ہے. اس کے ہم نے پہلا پیج جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں ہم. تو گائز مجھے تو یہ بڑا انفارمیٹیو لگا ہے, انشاءاللہ ضرور لگا ہوگا, اور آئی ہوپ کہ آپ نے یہ بہت انجوائے بھی کیا ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جا کر ہم اور بھی انشاءاللہ اسی طرح انفارمیٹیو چیزیں پڑھتے رہیں گے. ایکچولی یہ چیزیں اگر ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اگر ہمارے لیے کوئی آسانی ہو تو پڑھی جا سکتی ہیں, سمجھی جا سکتی ہیں. اس لیے میں نے یہ لیکچرز کا آغاز کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور میں بھی یہی چاہتا ہوں گائز, کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ صرف پاکستان کے لیے ہے. یہ جو کوئی بھی جو بھی دیکھنا چاہے دیکھے, انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں. اور گائز اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کر ضرور کیجیے گا. اسی طرح اسی کتاب میں سے اگلا لیکچر بھی آپ کے پاس ٹائم پر پہنچ سکے. اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف جو پاکستان ہے اسی کے لیے کر رہا ہوں. نہیں, پوری دنیا کے لیے جو بھی میری لینگویج سمجھ سکے, جیسے کہ بنگلہ دیش, انڈیا, ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں اور جون سے بھی مسلک کے لوگ ہیں, جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں, وہ اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ غائز یہ بہت ہی اہم کتاب ہے جو کہ آپ کے نالج میں بہت اضافہ کر سکتی ہے. تھینک یو.